ہے یہ صوفیہ کے جو سلسلے ہیں لازل ہاں اس میں ذکر بڑا ساتھ میں بڑا ضروری ہے. دیے جاتے ہیں. ذکر اور ایک دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوؤں سے لیا گیا اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ذکر کا یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ ذکر نہیں. اس کی کیا حیثیت؟ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اس کا سند ہے اور حضور پاک کے زمانے میں سند ہے. یہ ہندو سے نہیں لیا گیا. ذکرن کثیرہ آپ صاحب لفظ ہے. فذکرونی اذکرکم بھی ہے. واشکرولی ہاں اللہ بذکر اللہ. اور ایک جگہ پر ہے کہ آپ کے مثلات علی ذکری. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے یہ نرم ہو جاتے ہیں. پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی کروٹ کروٹ ذکر کرتے ہیں. کیا مطلب یہ ذکر کرتے جا رہے ہیں. ذکر کا بار بار حکم ہے. اچھا یہ سلسلہ عین اسلامی ہے. سلسلہ سے بالکل جائز ہے. اب اس میں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہندوؤں سے لیا گیا، یہ نہیں ہے. بالکل مسلمانوں کا اپنا سلسلہ ہے اور ڈائریکٹلی بلکہ ہندوؤں کو تو مسلمان کیا ہے سلسلوں نے. ہندوؤں سے تو لیا نہیں نا بلکہ ہندوؤں کو تو دیا ہے. تو صورت یہ ہے کہ ذکر کا جو ہے جواز ہے اور صوفیاء کرام کی طرف سے جواز بھی ہے اور بزرگان دینی سب کی طرف سے جواز ہے. اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ کبھی ذکر کر کے آپ دیکھو کہ اس سلسلے میں شامل ہو کے ذکر کر کے دیکھو. یہ عین مسلمانوں کا طریقہ ہے. کہتے یہ ہیں کہ اگر ذکر تنہائی میں کرو، اللہ نے کہا نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو کہتے یہ ہیں کہ تم تنہا ذکر کرو اللہ تنہا ذکر کرے گا. تم محفل میں ذکر کرو اللہ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرے گا. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضور پاک تشریف لے گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کے پاس گئے، اسلام آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نے کہا جی ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اور کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی؟ اور نہیں، بالکل کوئی اور مدعا نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے فرمایا مبارک ہو، مجھے یہ وہی نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو مبارک دے دو کہ یہ صرف میری یاد کے لیے اور میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کا بڑا مقام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ذکر کے لیے بیٹھے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، ایک بات. دوسرا ذکر کے درجات ہیں کہ خالی پکارنا سمجھے بغیر، ایک ہے سمجھ کے ساتھ غور کے ساتھ. ذکر کا ایک انتہائی درجہ جو ہے نا وہ فکر ہے، وہ اس عملی کی بات ہے. ذکر جو ہے نا بالکل جواز اس کا ہے اور ذکر کرنا چاہیے کثرت سے. ذکر کو جتنے بھی کر سکو کرو، بلکہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے سانس سانس ذکر کیا کرو، خیال خیال ذکر کیا کرو. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ایسی بات ہے نا؟ آپ بتا کس طرح ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان ہو رہی ہے. وہ اپنے اپنے کاروبار میں ہیں. تو یہ اس سند کے طور پر کہ آپ اس کی تسبیح بیان کرو، فریاد بھی پورے کرو اور محبت کا اظہار بھی کرو. ذکر بھی کرو، خفی کرو، جلی کرو، مل کر کرو، جیسے ہوتا ہے کرو. اللہ اللہ کیا کرو، سانس کے ساتھ کیا کرو، غور کے ساتھ کیا کرو. اللہ کیا کرو، حق اللہ کیا کرو، اللہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ، جیسے آتا کیا کرو. اللہ کو پکارو، پکارنے کا حکم ہے، یہی پکار ہے. یہ کون کہتا ہے کہ ہندو سے لیا ہے؟ یہ بہت سی بات ہے. آج کل یہ اخباروں میں ایک نہیں چل رہی ہے یوگا ٹائپ کی چیزیں. اچھا اور اس میں اسلام سے تو بھی یہاں پر جاتے ہیں چلو جی یوگا کو ہم نے کلمہ پڑھا دیا، چلو کافی ہے. مسلمان جو ہے بیسیکلی بھائی انگریزوں نے اس کو ہٹانے کے لیے اسے دستار میں لگا دیا کہ ہم لوگ تو لڑتے رہے جہاد کرتے رہے اور مسلمان اللہ وہ لڑتے رہے. اب یہ دیکھو لڑکے کیا کریں؟ فتوحات کریں. یہی ہے نا کہ فتوحات میں کیا کرو؟ اصل میں یہاں گھبرائی ہے کہ حاصل کرو ملک فتوحات اور پھر رخصت ہو جاؤ.
یہ جو فتوحات کرنا، مال حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، یہ سارے کا سارا وہم ہے. ذرا تو آپ غور کیا کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا ہونا کیوں ہے اور کب تک ہے. جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہو، کیا یہ حاصل ہوا؟ آپ نے مکان حاصل کر لیا نا، یہ حاصل ہوا کہ لا حاصل ہو گیا؟ اور مکان ٹھہر گیا اور لوگوں کے لیے، اور مکین رخصت ہو گیا. اس لیے یہ وہمہ ہے کہ تم نے کچھ حاصل کر لیا ہے. تم حاصل نہیں کر سکتے کچھ بھی. سکندر اعظم جب چلا دنیا کے اندر فتوحات کرنے کے لیے، تو فتح کرنے کا بڑا دلیر تھا، جب نائل تھا، بڑا طاقتور تھا. اس کے آگے کون ٹھہرے گا؟ یونانی لوگ. ایک درویش تھا، پوچھا بھائی کدھر جا رہے؟ فتوحات کرنے. میں سمجھ گیا. اب کیا سمجھ گیا؟ کہتے یہ پردیش میں قبر اپنی دینے کے لیے جا رہے ہیں. ایسا مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم. تو بات اتنی ساری ہے کہ وہ جا کے فاتح ہندوستان یا فاتح دنیا جو ہے، تو جا کے قبر پتہ نہیں کہاں جا کے بلائی، المک دنیا کا رہنے والا نکلے جا کر. ہاں سکندریہ میں جا کے کیا ہو گیا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل واقعہ جو ہے یہ جب سمجھ آ جائے کہ گھر سے قبرستان تک کا سارا سفر ہے. فتوحات کیا ہوتی ہیں؟ انگریز فتوحات پہ لگا ہوا ہے، انگریز برباد ہو گیا. یعنی وہ انگریز کتنا بڑا شعور والا، جس کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، اس کے وجہ سے سارے ڈوب گیا. اب اچھا میرے یہ ہے اصل میں مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ انگریز نہیں لگایا. یہ ذکر کی وجہ سے ہی بدلے بدولت سے قائم ہے. ایک دفعہ میں دیکھا کہ ایئرپورٹ پر کچھ بزرگ آدمی ذکر کر رہے تھے اپنے مریضوں سمیت. ایئرپورٹ، پورے ایئرپورٹ کے اندر شور زور تقریر کیا. انہوں نے دیکھو بھائی جہاز تم ڈر رہے ہو، تم لوگ ڈر رہے ہو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم شاید پسماندہ ہیں، تو ہمارے ذکر کی بدولت تمہارے دم سے یہ سارا قائم ہے. یہ نظام ہی دم سے قائم ہے. تو مدعا یہ ہے کہ اس میں اندیشہ نہیں کیا کرو، ڈرا نہیں کرو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ذکر کرتا ہے. اس زمانے میں تو کرنا چاہیے آپ کو. باقی اگر آپ ذکر نہیں کریں کیا کریں گے؟ دکان کریں گے، کاروبار کریں گے، فتوحات کریں گے. فتوحات کی اصلیت دریافت کر لو. فتوحات ہیں کیا؟ فتوحات ایک چیز کرنی تھی، فتح، کہ موت کو فتح کر لو. وہ تم سارے مل کے نہیں کر سکے آج تک. بڑا افسوس کی بات، شرمندگی کی بات ہے. اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے دنیا کے انسان موت نہیں فتح کر سکے. ایک فرشتہ کو مار دو، اسرائیل کو مارا کر دو، وہ کدھر نہیں مرتا آپ سے. تو پھر تمہاری فتوحات کیا ہے؟ بات کیا رہے گی؟ کس طرح ہے؟ سارا ہی بدلے بے بات جھگڑا. اس لیے اس بات پہ ذرا غور کرو. دیکھو یعنی اسی ضمن میں ایک سوال آتا ہے کہ جوگیوں میں اور راگوں میں اور صوفیات میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. ہاں، اس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے لی گئی ہے. تو ٹھیک کہتے ہیں. دیکھو جو صوفیاء کرام ہے نا، اور راگ میں فرق. اگر ایک صوفی شہر چھوڑ کے چلا گیا، باہر چلا گیا یا پہاڑ پہ چلا گیا، اب ان لوگوں کی طریقہ دیکھو، بڑے کاریگر لوگ ہیں. انہوں نے زندگی کو چھوڑا نہیں ہے، زندگی وہاں بلا لی. کیا کام کیا؟ چٹ دور. کچھ دنوں کے بعد بستی نظام الدین بن گئی. کچھ دنوں کے بعد جودھن جو ہے نا، اس کو پاک پتن کر دیا، سارا کچھ واقعہ صاف کر دیا. ہوا کیا کہ آرام سے بیٹھے ہوئے جیسے شہر چھوڑ کے بڑے گمسم بیٹھے ہوئے بیچارے بن کے. کچھ عرصے کے بعد پھر 2-4 بندے گئے، 10 بندے گئے. قوم چھوٹے موٹے کر سمجھا دیا تو گرت ڈالیا. اور 20 سے آدمی چلے گئے، ڈھول بجنے شروع ہو گئے. اگر کوئی بے باک صوفی ہو رہے، اب وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ چنگے صوفی ہو، ڈھول بجاتے ہو، کوئی مسجد سے ہے کوئی مسجد بنا دو. اتنی دور سے آتے ہیں، کھانا کو نہیں ملتا، بڑے سستے سگریٹ بھی نہیں ملتے، دکان بنا دو. پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھو کہ یہاں امام صاحب بھی ہونا چاہیے اور لنگر ہو جائے، لنگر بھی بنا دو. اور اس کے بعد پھر دیکھو کچھ اور واقعات، مسجد میں جمعہ کون پڑھانے والا، آپ جیسا مولوی بھی وہاں پر اپوائنٹ کر دیا.
اس کو تنخواہ بھی دے دی ہم نے. اور پھر بڑے صوفیاء کرام کا علاقہ ایسا ہو گیا کہ شہر سے باہر رہنے والا اور سارے شہر کے اوپر راج کر رہا ہے, بادشاہی کر رہا ہے. یہ راہب نہیں ہے, یہ فتوحات کے مالک ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ دادا صاحب جو ہے لاہور سے باہر بیٹھ گئے. دادا صاحب تو اس وقت نہیں چلاتے تھے نا. آپ یہ جو درویش آدمی ہے, شہر کا دروازہ کھلا نہیں ہے, اس پر سے باہر پارٹی دروازے سے باہر ان کو باہر اٹھا دیے, درخت کی جرام سے بیٹھ گئے. کوئی 10 دن کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں کچھ شور شرابہ ہو گیا کہ بندہ خوبصورت ہے, بات لاجواب ہے, قصہ کیا ہے. وہ جوگی کو اطلاع ہوئی, اس نے دودھ والوں کو منع کر دیا کہ مت دودھ دو ورنہ تمہاری گائے بھینس جائے, اس میں خون آنا شروع ہو گیا, بلکہ کھانا ہی بھی شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, مطلب تم دیکھو کیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہاں لنگر پکڑنا شروع ہو گیا. اب ہندوؤں کا زمانہ, ہندو آپ کو پتا ہے کٹوریوں میں کھاتے تھے, چھوٹے چھوٹے مطلب میں کھانا پروستے تھے. اور انہوں نے لنگر پکا دیا کڑا حلوے کا, پکا سکتے تھے آپ کو پتا ہے, مطلب کاریگری تو ہے ان کے پاس. اور واقعہ کیا ہوا, ہندو نے آ کے دیکھا. اب دیکھو کہ داتا کا لفظ جو ہے یہ فارسی بھی نہیں ہے, اردو بھی نہیں ہے, یہ ہندی ہے. تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ تو داتا ہے, غریب نواز بھی ہندو کا لفظ ہے. کہتے ہیں یہ تو غریب نواز ہے. غریب نواز جو اسے کیا کام کیا, کہتے تم بات میری بات میں سمجھ گئے, ایک دیگ بناؤ اور اس 20 من اس میں چاول بھی ڈال دو, پھر دیکھا جائے گا, کھاتے چلے جاؤ. غریب نواز تو خود بخود شروع ہوگی. تو یہ شہر سے دور رہ کر بھی شہروں کو کنٹرول کرتے تھے. اچھا یہ خود نہیں کھاتے تھے, کھلاتے تھے, اور دن کو بدلے میں روزہ اور رات کو عبادت, کیونکہ یہ سارے اپنے اپنے گر کے بڑے پکے لوگ ہوتے تھے, ہر طرح کے سارے لوگ تھے. اب آپ دیکھو کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر اجمیر شریف جو ہے یہ کوئی شہر سے باہر بستی نہیں ہے, پورے کا پورا یہاں بیٹھے ہو تم یاد کرتے جا رہے ہو. اندازہ لگا لو, ایک دفعہ 65 کی جنگ کا واقعہ, جہاں بیٹھ کے کچھ لوگ بنا رہے ہیں اور غریب نواز کا, اوپر سے حملہ ہو رہا ہے. تو ایک بندے درویش کہہ رہے ہو کیا عرس بنا رہے ہو غریب نواز کا, تم مطلب غریب نواز کو عرس بناتے ہیں, ادھر سے وہ بم پھینکنے جا رہے ہیں ہمارے اوپر. میں نے کہا فکر نہ کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا, ادھر سے چادریں ہی آئیں گی وغیرہ وغیرہ. مطلب وہاں ہے دشمن کے علاقے میں, یہاں خبردار ہے یہ چیز بم نہ پھینکنا. ہمارے پائلٹس کو اجازت ہوتی تھی, حکم نامہ کہ دلی کے اندر بھی نہیں پھینکنا, بستی نظام میں نہیں پھینکنا, اور سرحد شریف میں بھی نہیں پھینکنا, اور کلیئر شریف میں بھی بم نہ جائے. کیوں نہ جائے بھائی, دشمن کا علاقہ کا اپنے علاقے. تو مطلب وہاں بیٹھے ہوئے بھی یہ لوگ کنٹرول کیا کرتے تھے. کوئی آپ درویش ایسا بتاؤ صوفی جس کی خانقاہ جس کی جگہ شہر سے باہر ہی رہی ہو, شہر بسا دیے لوگوں نے. کمال کی بات یہ ہے. نہیں جہاں جا کے بیٹھے وہاں میلہ لگ, تیسرے دن میلہ لگ جاتا ہے. میں تو غیر لمبے چڑھ کیا مطلب دعوے کی بات کرے, یہاں میں کوئی اشتہار لگاتے ہیں, نہ کوئی بات کرتے ہیں. شہر کے اندر بیٹھے ہیں, بلکہ گمشم ہو کے بیٹھے ہیں. واقعوں کو میں نے اطلاع ہی نہیں دی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس لیے تمہاری جیسی شکل بھی صورت نہیں بنائی کہ زیادہ پتہ ہی نہیں کسی بھی چلنا چاہیے, آرام سے بیٹھے ہوئے گم نام. کہ اگر اس کو اوپن کر لیا جائے, خود ہی میں کر وہاں چلے جاؤ, شہر کے وہاں چلے جاؤ, اور تیسرے دن وہاں شور شرابہ ہو جائے گا. اگر زیادہ کرنا ہو کاروبار, پتہ کیا کریں. ایک بندہ نے بتایا کاروبار, کہ مسلمانوں کی تو بڑی آسان ہے, یہ جو گیر رہتے ہیں شہر سے باہر ایک آستانہ بنا دی جگہ, چھوٹی سی لے کے 2 مرلے جگہ, کھلی جگہ. وہاں جا کے آپ یہ کرو, پیر بننے کا نسخہ بتا رہا ہوں, اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتے اس کو کر لے پوری طرح. گمراہ ہونے کا نسخہ ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ تو ایک دیگ پکا لو, پکاتے جاؤ, پانی رکھ لو وہاں پر, ایک تالاب بنا دو, بس آپ کو جو اس تالاب میں مجھے پانی لے گا شفا, اللہ شفا دینے والا ہے. وہ کاروبار چلے, تولے کے حساب سے وہ پانی بکے گا, پیر صاحب کے چل پڑے گا کاروبار. تو مدعا یہ ہے کہ یہ نقلی بھی اس وجہ سے آباد ہو گئے, تو اصلی تو پھر اس کی بات ہی ہو ہے. تو شہر آباد کرنے والے یہ لوگ تھے, شہر سے باہر آ جاتے تھے لیکن مکمل ہوتے تھے. اور ان لوگوں نے بڑا ہی اچھا مطلب حکومت کی. یہ راہب نہیں تھے, راہب کا مقام اور ہے ان کا, یہ تو ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتے ہیں, تیسرے دن انوالو ہو جاتے ہیں, اور ایک پیر کے حوالے سے آتے ہیں, ان کے پیر بھائی ساتھ ہی آتے ہیں, پورے کا پورا سلسلہ ہوتا ہے, اور تیسرے دن مطلب لوگوں کے اندر یہ گھوم پھر جاتے ہیں سارے. اس لیے یہ دیکھو کہ اب میاں میر صاحب اس زمانے میں تھے, شہر سے باہر, شہر سے باہر گمنام, شہر سے باہر بادشاہ کے بادشاہ مطلب آ رہے ہیں ان کے دربار میں. اور کوئی نظام الاولیاء کے زمانے میں
خسرو جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور وہ سارے کے سارے وہاں پر دن وہاں رات وہاں، سارے کے سارے بادشاہ عام طور پر آئے. کہتے بابا فرید صاحب کی جو شادی ہوئی ہے یہ بھی کوئی بلبن کے ساتھ کوئی واقعہ بتاتے ہیں، راجی بتاتے ہیں نا. اور اگر شادی کرنی شادی ہم نے غریب کے ساتھ کیا کرنی ہے، چلو بلبن کے ساتھ شادی کر دو. جھلے والی بات کرتے ہیں آپ بزرگ آدمی کیا کرتے جا رہے ہو، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے. تو شکر بھی ہوتی ہے کھلانے کے لیے، یہ بھی روایت ہے. انہوں نے کہا شکر کا ہم شکر کی بارش برسا دیں اور گن شکر بدلے میں ہو جائے. یہ ہے بلبن کے چیریٹی جس دربار میں ہوتی تھی وہاں پر مطلب شادی کے لیے کوئی انکار نہیں کرتے. تو یہ بڑے بڑے سیانے لوگ تھے، طاقت شاید آباد کرتے تھے. اور صوفیاء کرام جتنے بھی ہیں نا کسی نے بھی ربانیت اختیار نہیں کیا. یہ پورے کے پورے تعلیق ہوتے تھے، سیکھ کے آیا کرتے تھے. اپنے وطن سے باہر ہیں دادا صاحب، اندازہ لگا لو جتنا مطلب اس آدمی پر لوگوں نے اسلام دعا کیا ہے نا، آپ یہ اندازہ لگا. درویش ہیں جتنا یہاں پر فرانسی پڑھا گیا نا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا واقعہ ہوا. یہ پردیسی ہیں، یعنی کہ دل والے جو ہے نا اصل میں لاہور دادا کی بستی تو آج تک کیا کہتے کہ کہاں سے چل کے پردیش کے اندر نامعلوم انسان نے آ کے کیسی بادشاہی کی. زمانے بیت گئے، اب تک بادشاہی کی بادشاہی چلی آ رہی. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، کسی کو پتہ. بہت کم لوگوں نے کتاب پڑھی ہے ان کی. کتاب کے بغیر بھی مطلب آج تک بادشاہی ہوتی جا رہی ہے. خاص واقعہ یہ آپ کے پیچھے جہانگیر بادشاہ ہے، اور جاتے ہو تم کبھی کبھی کوئی فنکشن ہو، دو آدمی وہاں چلے گئے، کوئی فوٹو لے لیا، کوئی قبر کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، کوئی وہاں جا کے بچے نے جا کے فنکشن کر لیا، اسکول کے بچے آپ لے گئے، کوئی ویرانیاں چیلے گرد سے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. بادشاہ پتہ ہے تاریخ کے اندر جہانگیر بادشاہ، نور جہاں جہانگیر نور جہاں، اور وہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، یہ جہانگیر ہے، یہ حسن شاہ ہے، ویرانیاں بربادی. یہ دادا کون ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کون ہے سبحان اللہ. یہ تو ایسی بات ہے کہ دلوں کے اندر بادشاہی کرنے والے تھے. یہ کہاں مطلب ربانیت کرتے ہیں، کہ ربانیت کو توڑ دیتے ہیں انسان. اس لیے ان کو سمجھاؤ یہ کیا لوگ ہیں، طاقتور لوگ. تو اب روایت ہی رہ گئی نا، اب زیادہ صوفیاء کرام نہیں رہتے، آپ کو نظر نہیں آتے. ہاں بولو. اور